مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تاریخ کے بہت ہی اہم دن یعنی روز عرفہ اور اسی دن یعنی 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں شہید ہونے والے اس عظیم شخصیت کے سلسلے میں بات کریں گے جس نے امام وقت علیہ السلام کی پیروی کرنے کا پیغام دیا اور دین کی بقا کے لیے اپنے بچوں سمیت دین پر قربان ہو گئے، اور یہ پیغام دے دیا کہ اطاعت امام وقت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اطاعت پروردگار ہے۔ لہٰذا آج کی اس غمناک تاریخ میں جو کہ روز عرفہ بھی ہے، اس دن کے اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کو ان کے پوتے کا اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کو ان کے سفیر، ان کے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل بن ابو طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں۔ 9 ذی الحجہ روز عرفہ اور شب عرفہ کی روایات میں بہت ہی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی رات مبارک راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ توبہ و استغفار کی رات، شب عرفہ دعا و مناجات کی رات ہے۔ اس رات توبہ قبول ہوتی ہے اور دعا مستجاب ہوتی ہے، اور روز عرفہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے۔ روز عرفہ کے کچھ اعمال ہیں جن میں زوال سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، زیر آسمان 2 رکعت نماز پڑھ کر زیارت امام مظلوم یعنی امام حسین علیہ السلام پڑھنا، نماز کے بعد دعا عرفہ پڑھنا وغیرہ ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یوم دعا ہے۔ اس دن اللہ سے گریے کے ساتھ دعا و مناجات کرے، اور بالخصوص جناب مسلم علیہ السلام کے کردار کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب مسلم جیسا جذبہ ایثار دے اور اپنے امام وقت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جناب مسلم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام کے نائب خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے امام وقت علیہ السلام کی اطاعت کے صحیح معنی بتائے اور باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر کے دین حق کا پرچم بلند کرنے کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی قربانی دے کر بتا دیا کہ دین خدا کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی جناب مسلم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مسلم ابن عقیل آپ کے فرزند کی محبت میں قتل کیا جائے گا، اور مومنین اس پر اشک بہائیں گے اور ملائکہ مقرب بھی ان پر درود بھیجیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مدینے کے حالات ایسے ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا، اور آپ اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جناب مسلم بھی آپ کے ساتھ ساتھ مکے آئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کوفے والے مسلسل امام حسین علیہ السلام یعنی نواس رسول کو خط بھیج رہے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ ان کے خطوط کے جواب میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے حالات جاننے کے لیے جناب مسلم علیہ السلام کو کوفے کی جانب روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل حضرت مسلم کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اتنا یقین تھا کہ آپ نے انہیں اپنا سفیر بنا کر ایک خط کے ساتھ کوفہ بھیجا جس میں آپ نے لکھا، اے کوفے والوں، تمہاری بات یہی ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری طرف آ جائیں، شاید خداوند کریم آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت فرمائیں۔ تو میں اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان کے مطمئن ترین شخص مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف قاصد و رہبر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر مسلم نے مجھے لکھا کہ تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو تو میں انشاءاللہ تمہارے درمیان جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ خط لے کر جناب مسلم 2 بچوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو کوفے کے حالات بہتر لگے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کا خط بھیج دیا۔ کوفے میں آپ نے حضرت مختار ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی،
جن کی تعداد تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب کوفے کے حالات کی خبر یزید کو پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ گورنر مقرر ہو جائے، اور جناب مسلم ابن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو جناب مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر سے صحابی رسول جناب ہانی ابن عروہ کے گھر مہمان ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ جناب ہانی کی گرفتاری کے بعد کوفے والوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 3 شخص رہ گئے، اور مغرب کی نماز کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ نماز کے بعد جب آپ حضرت مسجد سے باہر نکلے تو تن و تنہا کوفے کی گلیوں میں کسی پناہ کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔ سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل نے پیاس کی شدت سے طوا نامی ضعیفہ سے پانی مانگا، جو اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب اس ضعیفہ کو پتہ چلا کہ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس نے اپنے گھر میں آپ کو مہمان کیا، لیکن جب اس کے بیٹے کو پتہ چلا تو اس نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3,000 فوج بھیج کر طوا کے گھر کو گھیر لیا۔ مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی فوج نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ نے بھی بنی ہاشم کے جنگ کے جوہر دکھا دیے، تو 3,000 کی فوج بھی آپ کے سامنے ناکافی ہو گئی۔ ابن اشعث نے ابن زیاد سے اور فوج بھیجنے کو کہا تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ ایک شخص پر 3,000 کافی نہیں ہے، تو ابن اشعث نے جواب میں یہ بھجوایا کہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، کوئی بنیا یا بقال نہیں۔ جب جنگ کے ذریعے جناب مسلم پر قابو نہیں پا سکے تو جان کی امان دیتے ہوئے پناہ کا وعدہ کر کے دھوکے سے آپ کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ کو کوفے کے دارالامارہ سے گرانے کی سزا سنائی گئی۔ جناب مسلم نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جن میں ایک وصیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے سے منع کر دیا جائے، جس پر بعد میں عمل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے سر کو جدا کر کے یزید کے پاس بھیج دیا گیا اور جسم کو رسی سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور پھر بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا، تاکہ کوفے کے لوگ اب بنی ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کو بھی ابن زیاد کے حکم پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اطاعت امام علیہ السلام میں ایسی قربانیاں پیش کی کہ آپ کو دیباچہ کربلا کہا گیا۔ جس طرح ہر کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے جس سے پوری کتاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ کی شہادت سے کربلا کی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل پر، جنہوں نے اطاعت امام علیہ السلام میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سرے مسلم کو سینے سے لگائے کہ ہے تیغ زغرا، میرا